بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقہ المرافعات کے لیکچرز میں سے آج کا یہ لیکچر وسائل الاثبات سے تعلق رکھتا ہے۔ وسائل الاثبات کا مطلب بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے مدعی اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے اقرار کو ذکر کیا تھا۔ اقرار کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اقرار کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقرار میں جھوٹ کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ گواہی ہے۔ گواہی کی تعریف پچھلے لیکچر میں گزر گئی تھی، اسی طرح سے گواہی کے ادائیگی کے احکام وغیرہ یہ گزر گئے تھے۔ آگے ہم انشاءاللہ گواہ کے شرائط پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ گواہی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جب آدمی کوئی گواہی دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ گواہی کو حاصل ایکوائر کس طرح سے کرتا ہے۔ تو گواہی کو ایکوائر کرنے کے دو ذرائع ہیں، جن میں سب سے پہلے ذریعہ ہے الرؤیہ، کسی چیز کو دیکھ لینا، اور یہ وہاں پہ دیکھنے کے ذریعے گواہی حاصل ہوتی ہے جن کا تعلق ایکشن سے ہو، افعال ہو۔ جیسے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو غصب کر لے، یا کوئی زنا کا معاملہ ہو، یا شراب پینے کا معاملہ ہو، تو ان معاملات میں کوئی آدمی گواہی تب دے سکتا ہے جب اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی وہ مثال کے طور پہ شراب پینے کی گواہی دے اور وہ آ کے قاضی کے سامنے کوئی بندہ اس طرح گواہی دے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا۔ یہ شراب پینے کی گواہی اس وقت قابل قبول ہوگی جب آدمی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کسی آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہو۔ اسی طرح اس کے علاوہ غصب ہے، زنا ہے، دوسرے جتنے بھی افعال ہیں، تو اس میں سنی سنائی بات کی گواہی نہیں دے سکتی، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں پھر آگے مزید شرائط بھی ہیں، جیسے زنا کے معاملات میں پھر رؤیت میں بھی مزید شرائط رکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ سننا ہے، کہ کسی چیز کو سن لیا جائے۔ پھر سننے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ آدمی گواہ اس شخص سے کوئی چیز سن لے جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے۔ جیسے کہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، جس طرح کے کانٹریکٹ آف سیل ہے، لیز ایگریمنٹ ہے، تو اس میں دونوں جو کانٹریکچول پارٹیز ہیں، ان دونوں کے کلام کو سننا ضروری ہے۔ یعنی اس میں بھی صرف رؤیت سے کام نہیں چل سکتی، کہ مثال کے طور پہ گواہ دور سے دیکھ رہا تھا دو پارٹیز کو کہ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، اور پھر آ کے وہ گواہی دے دے کہ میرے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی گفتگو کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں کے درمیان کنٹریکٹ ہو چکا ہے لیز کا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ گواہ ان دونوں سے خود سن نہ لیں اور ان دونوں کی بات کو نہ سن لیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے، گواہ سننے کی دو قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی وہ مشہود علیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، کہ اس کی بات کو خود سن لیں۔ جس طرح کے بیع ہے، اجارہ ہے، اس کے علاوہ جتنے کنٹریکٹس ہیں، ان سب میں عاقدین کے کلام کو اور ایجاب قبول کو سننا ضروری ہے۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے، ما یعلم بالاستفاضۃ، کہ جس کا پتہ استفاضہ سے چلے۔ استفاضہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کریں۔ جب بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کریں اور لوگوں کے درمیان وہ بات مشہور ہو جائے، تو اس پر بھی گواہی دے سکتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ نسب میں ہے، جیسے اگر ایک آدمی ایک چھوٹا بچہ پایا جائے اور اس کے نسب میں لوگوں کا اختلاف ہو، دو تین لوگ دعویٰ کریں، تو اس میں ایک آدمی کے لیے دو تین آدمی گواہ کے طور پہ آ جائیں، تو ان کا یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ کس وقت پیدا ہوا تھا، اور بلکہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ جی مثال کے طور پہ زید جو ہے وہ بکر کا بیٹا ہے، تو بس اتنی سنی سنائی بات پر بھی آگے گواہی دی جا سکتی ہے، لیکن ایک دو آدمیوں سے نہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو اور بہت سارے لوگ اس کے گواہی دیتے ہوں، تو اس صورت میں گواہ اس سنی سنائی بات پر بھی گواہی دے سکتا ہے، اگرچہ اس نے خود اس کے زید کے ماں باپ کے نکاح کے وقت موجود نہیں تھا، اس کے بعد کے مراحل سے واقف نہیں تھا، بچہ پیدا کب ہوا ہے، لیکن بس لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ زید جو ہے نا وہ بکر کا بیٹا ہے، تو گواہ اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے مرنے کے بارے میں اختلاف ہو، کہ مثال کے طور پہ وہ 2019 میں مرا تھا یا 2020 میں مرا تھا یا کون سی تاریخ کو مرا تھا،
تو اب کوئی آدمی آ کے گواہی دیتا ہے کہ وہ 2019 کی فلاں تاریخ کو مرا تھا، تو اس آدمی کا یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے فلاں دن میں اس کو خود مرتے ہوئے دیکھا تھا، یا میں نے اس کی ڈیڈ باڈی اس کی دیکھ لی تھی، بلکہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو فوت ہوا تھا، اور گواہ نے بھی سارے لوگوں سے وہ بات سنی ہے، تو وہ آگے جا کے اس کے مطابق گواہی دے سکتا ہے۔ یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان دو میاں بیوی کے درمیان نکاح کا معاملہ مشہور ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی آدمی اس شہرت کی بنیاد پر بھی گواہی دے سکتا ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ گواہی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، تو اس میں بعض چیزوں میں دیکھنا ضروری ہے، بعض چیزوں میں سننا ضروری ہے، پھر سننے میں بھی بعض معاملات میں خود عاقدین کی بات کو یا ان کے آفر اینڈ ایکسیپٹنس کو، ایجاب اور قبول کو سننا ضروری ہے، اور بعض معاملات میں لوگوں کے درمیان بات مشہور ہو جائے تو اس کی بنیاد پہ بھی آگے گواہی دی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ گواہی کی ادائیگی کے وقت کیا قاضی کے ہاں اشہدو کا لفظ، گواہی کا لفظ ادا کرنا ضروری ہے، یا کسی بھی طریقے سے گواہی ادا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے، جس میں احناف بھی شامل ہیں، شافعیہ بھی شامل ہیں، حنابلہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ گواہی کا ادا کرنا اشہدو کے لفظ کے ساتھ ضروری ہے، کہ وہ قاضی کے دربار میں یہ کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا میں اس بات کا گواہ ہوں۔ یہ جو خاص لفظ ہے اشہدو، یہ کہنا ضروری ہے۔ اس طرح سے جس طرح کوئی آدمی قصہ بیان کر رہا ہو کہ اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد فلاں آدمی نے یہ کہا، تو اس طرح سے گواہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے خاص میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، جس طرح عام طور پہ گواہی دینے کے الفاظ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا، تو اس کے لیے خاص یہ اشہدو یا شہادت سے متعلق الفاظ کہنا ضروری ہے۔ جبکہ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ گواہی کی ادائیگی میں کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لفظ جس سے یہ پتہ چلے کہ گواہ اس معاملے کے وقت موجود تھا، یا وہ اس معاملے کی گواہی دے رہا ہے، یا وہ معاملہ اس نے خود دیکھا تھا، چاہے وہ ایک واقعہ سنا رہا تھا اور اس میں اس نے وہ بات بھی کہہ دی، تو وہ بھی گواہی کنسیڈر کی جائے گی، اگرچہ اس نے گواہی کے لیے وہ خاص وہ الفاظ نہ کہے ہوں جو الفاظ ضروری ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ جس سے یہ پتہ چلے کہ گواہ نے وہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اس سے وہ بات گواہی دے سکتا ہے، اس کے لیے خاص اشہدو کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہی رائے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہم اللہ کی بھی ہے کہ گواہی میں اشہدو کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، جبکہ جمہور کے ہاں اشہدو کا لفظ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اس بات پر آتے ہیں کہ گواہی کے معاملے میں جو سب سے اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ گواہ کے شرائط کیا ہیں۔ شروط الشاہد پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ گواہی کی شرائط دو قسم کی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شروط و تحمل الشہادہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں شروط و ادا الشہادہ۔ شروط و تحمل الشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ گواہی کو دیکھ لینا، گواہی کو آبزرو کرنا، کوئی واقعہ دیکھ لینا۔ جیسے کوئی آدمی جب گواہی دیتا ہے، تحمل کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا، کسی چیز کو آبزرو کرنا۔ تو مثال کے طور پہ آج کسی آدمی نے کوئی واقعہ دیکھ لیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا 2021 میں، تو تحمل شہادت اس نے آج کر لیا، اس نے گواہی کو آج دیکھ لیا، لیکن وہ کیس چلتا رہا 6 مہینے بعد وہ کیس عدالت میں گیا تو عدالت نے زید کو بطور گواہ طلب کیا۔ تو جب وہ عدالت میں جا کے گواہی دیتا ہے قاضی کے دربار میں، تو وہ پھر ادا الشہادہ ہے۔ 2021 میں اس نے اس مرڈر کو دیکھا تھا، وہ تحمل شہادہ ہے، اور 2026 یا 27 میں آ کے جب وہ گواہی کو قاضی کے سامنے ادا کر رہا ہے تو اس کو ادا الشہادہ کہتے ہیں۔ تو تحمل الشہادہ کا مطلب ہے کہ واقعے کو دیکھ لینا یا سن لینا، اور چونکہ دیکھ لینے یا سن لینے میں کوئی زیادہ شرائط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب وہ آگے قاضی کے دربار میں اس گواہی کو ادا کرتا ہے، اس وقت شرائط زیادہ فقہا مقرر کرتے ہیں، اور شریعت کی روشنی میں اس کے شرائط بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جو گواہی کو دیکھ لینا ہے یا آبزرو کر لینا ہے، اس کی شرائط اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ گواہی کو ادا کرنے کی شرائط زیادہ ہیں۔ تو اس لیے تحمل شہادہ اور ادا شہادہ میں یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ شروط التحمل، گواہی کو دیکھ لینے کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے عقل۔
کہ جب وہ گواہ کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس میں عقل نہیں ہے، مثال کے طور پہ 3-4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، کہ اس میں ابھی تمیز بھی نہیں ہے، تمیز سے مراد عربی والا تمیز ہے جس کو ڈسکریشن کہا جاتا ہے، تو کہ وہ اچھے اور برے اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا، تو اس بچے کی کا گواہی دیکھ لینا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، اس نے کسی واقعے کو دیکھ لیا تو بعد میں اگرچہ وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ ادائیگی اس وقت کر رہا ہے کہ جب وہ عاقل ہے، لیکن چونکہ اس نے وہ واقعہ دیکھا اس حالت میں تھا کہ وہ مجنون تھا، اس لیے مجنون کا اور اسی طرح سے اس بچے کا جو کہ عاقل نہ ہو اس کا تحمل شہادت درست نہیں ہے، اس لیے آگے جا کے وہ اس چیز کی گواہی نہیں دے سکتا جو چیز اس نے ایسی حالت میں دیکھ لی تھی کہ جو جب وہ پاگل تھا یا جو جب وہ بچہ تھا۔ دوسرے نمبر پر حنفی حضرات فقہائے احناف اس میں یہ شرط بھی قرار دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس نے نابینا کی گواہی، اگر کوئی آدمی نابینا تھا اور اس نے کسی چیز کو سن لیا تو آگے جا کے وہ گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آوازیں جو آپس میں مشابہ ہوتی ہیں، ایک آدمی کی آواز دوسرے سے ملتی ہے، اس لیے اگر وہ دیکھ نہ رہا ہو کہ یہ کون بولنے والا ہے تو وہ پھر آگے گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ چونکہ آج کل وہ لوگ دوسروں کی نقل بھی اتارتے ہیں اور دیگر جدید ذرائع کے ذریعے بھی وہ آوازوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، تو اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے اور صرف سننے پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے تحمل شہادت کی دوسری شرط حنفی فقہا کے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ بینا ہو، اس نے نابینا کی گواہی نہ اس کا تحمل درست ہے اور نہ اس کی ادائیگی درست ہے، دونوں مراحل پہ وہ اس کا بینا ہونا ضروری ہے۔ آگے گواہی کی ادائیگی کے شرائط میں تفصیل آئے گی، لیکن فی الحال یہ ذہن میں رہے کہ تحمل شہادت کے لیے فقہاء احناف کے ہاں بینا ہونا، بینائی ضروری ہے، اس لیے نابینا آدمی کا تحمل شہادت درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بینائی نہ تحمل شہادت کے لیے شرط ہے اور نہ ادائیگی کے لیے شرط ہے، دونوں صورتوں میں شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نابینا آدمی تحمل بھی کر سکتا ہے گواہی کا اور پھر اس کو ادا بھی کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ تحمل شہادت تب درست ہے کہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے مشہود لہو جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہو، ایک ہے مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، اور ایک ہے مشہود بہی جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے۔ تو جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے اس کا خود آدمی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، اس لیے دوسری آدمی کی سنی سنائی بات پر وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ البتہ یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس چیز میں دیکھنا ضروری ہے، کون سی چیزوں میں سننا ضروری ہے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے سنا نہ بھی ہو، وہ ایجاب و قبول نہ بھی سنا ہو، اور آپ نے اپنے اس کنٹریکٹ کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن وہ لوگوں کے درمیان وہ بات مشہور ہو جائے تو لوگوں کی مشہوری کی بنیاد پر لوگوں سے سن کر بھی اس چیز کی گواہی دے سکتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ نکاح کے معاملے میں، نسب کے معاملے میں اور موت کے معاملے میں سننے پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں جس کا تعلق دیکھنے سے ہو یا جس کا تعلق خود سننے سے ہو، ان صورتوں میں دیکھنا بھی ضروری ہے اور سننا بھی ضروری ہے، جس طرح ہم نے پیچھے بتا دیا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں تحمل شہادت کی، جس میں سب سے پہلے ہے عقل، دوسرے نمبر پر ہے بصر، بینائی فقہاء احناف کے ہاں، تیسرے نمبر پر ہے کہ اس چیز کو خود دیکھا ہو یا خود سنا ہو، جس میں دیکھنا ضروری ہے اس میں دیکھا ہو، اور جس میں سننا ضروری ہے تو اس میں سنا بھی ہو، اور پیچھے گزر گیا یہ دوسری شرط میں کہ اس میں دیکھا بھی ہو۔ البتہ جو تیسری چیز ہے جو گواہی ہے نکاح کی یا نسب کی یا موت کی، تو اس میں سنی سنائی بات پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تحمل شہادت کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ تحمل شہادت کے لیے اسلام ضروری نہیں ہے، آزادی ضروری نہیں ہے، عادل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ادائیگی کے وقت کے شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آج کی تاریخ میں غلام ہے اور آج اس نے ایک واقعہ دیکھ لیا، تو آج وہ قاضی کے دربار میں جا کر گواہی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 مہینے بعد آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد وہ اس واقعے کی گواہی دے سکتا ہے جس واقعے کو اس نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جبکہ وہ غلام تھا۔
اس لیے کہ تحمل شہادت کے لیے آزادی شرط نہیں ہے، بلکہ گواہی کو ادا کرنے کے لیے آزادی شرط ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کافر تھا، کافر نے ایک معاملہ دیکھ لیا، اور جب اس نے دیکھ لیا تو اب اس حالت میں تو وہ مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، لیکن جب وہ آگے جا کے مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہو جانے کے بعد وہ گواہی دے سکتا ہے، اور اس گواہی کی بنیاد پر حق ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ اس نے تحمل شہادہ اس وقت کیا تھا کہ جب وہ گواہی کی ادائیگی کا اہل نہیں تھا، لیکن تحمل کے لیے وہ یہ شرائط نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ مثال بعد میں جب تک مسلمان نہیں ہوا تو اس کافر کی گواہی پر وہ حق ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ حق ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ اس میں روایت حدیث میں بھی ہے کہ محدثین عام طور پہ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر روایت بیان کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس میں محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر نے کوئی واقعہ اس حالت میں دیکھا ہو جب کہ وہ حالت کفر میں تھا، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور حالت اسلام میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہے یا کوئی روایت نقل کر رہا ہے، تو وہ واقعہ وہ روایت نقل کرنا درست ہے، جس کے لیے عام طور پہ محدثین حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب وہ حالت اسلام میں نہیں تھے، حالت کفر میں تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ وہ اس مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ روایت نقل کی، اور محدثین نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی شرط روایت کے لیے بھی ہے کہ روایت کے نقل ہونے کے لیے، نقل کرنے کے لیے تو اسلام ضروری ہے، لیکن روایت کو یا کسی واقعے کو دیکھنے کے لیے یا روایت کو سننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بحالت کفر کوئی روایت سنتا ہے اور بحالت اسلام اس کو آگے نقل کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی۔ تو تحمل شہادت میں اسلام بھی ضروری نہیں ہے، آزادی بھی ضروری نہیں ہے، عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ادائیگی کی شرائط ہے جس کو ہم اس اگلے عنوان کے تحت پڑھیں گے۔ تو تحمل شہادت کی شرائط 3 ہیں، اور گواہی کی ادائیگی کی جو شرائط ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس میں عام طور پہ سختی بھی کی جاتی ہے، جس طرح پہلے لیکچرز میں گزر گیا تھا کہ قاضی بننے کے لیے ہم کچھ شرائط اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ تسلی ہو کہ قاضی جو فیصلہ دیتا ہے وہ حتی الامکان شریعت کے مطابق ہو، اس لیے ہم اس میں ظاہری طور پہ کچھ شرائط ضروری قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح گواہی میں بھی کچھ شرائط ضروری قرار دیے جاتے ہیں تاکہ حتی الامکان اس کی گواہی حق اور سچ کے مطابق ہو، ورنہ اس کے بعد تو مزید کوئی اس میں پریکاشنری میجرز وہاں پہ نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے کہ اب کوئی آدمی گواہی کے تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، عادل بھی ہے، آزاد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اس نے واقعے کو دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل کو نہیں چیرا جا سکتا، تو اس لیے ہم ظاہری طور پہ جتنی حد تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں اس حد تک احتیاط کی جاتی ہے کہ جس میں جس کی وجہ سے اس کی گواہی میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو وہ ظاہری طور پہ یہ شرائط متعین کی جاتی ہے، ورنہ جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان تمام شرائط کے ہونے کے باوجود بھی گواہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ان میں سے کسی شرط کے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی گواہ سچ بول سکتا ہے، لیکن چونکہ پریزمپشن کی بنیاد پہ قانون بنتا ہے تو پریزمپشن یہ ہے کہ جس میں یہ شرائط موجود ہوں گی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جس آدمی میں یہ شرائط موجود نہ ہو اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو اس لیے یہ شرائط متعین کی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پیچھے لیکچر میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قاضی کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تعلق صرف اس کیس سے ہے جس میں دونوں پارٹیز یا کوئی ایک پارٹی مسلمان ہو، تو اس صورت میں کسی کافر کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح مسلمان کے خلاف گواہی دینے کے لیے مسلمان کے خلاف کافر گواہ نہیں بن سکتا۔ علی المسلمین یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمان کے حق میں کافر گواہی دے سکتا ہے، لیکن مسلمان کے خلاف کافر گواہی نہیں دے سکتا۔ مسلمان کے حق میں اگر وہ گواہی دیتا ہے تو امید یہ پریزمپشن یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، اس لیے کہ بظاہر اس کا دین بھی اس سے مختلف ہے، لیکن پھر بھی وہ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس صورت میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو غلط گواہی دے رہا ہو، تو اس وجہ سے مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی
نہیں قابل قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنایا کرو، اور کافر جو ہے وہ عادل نہیں ہوتا، تو اس لیے کافر کو گواہ نہیں مقرر کیا جا سکتا اس کیس میں جس میں مسلمان کو دونوں پارٹیز مسلمان ہوں، پھر تو گواہ کافر گواہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں لازمی بات ہے کہ وہ ایک مسلمان کے خلاف گواہی ہوگی، اور جب اس میں سے ایک پارٹی مسلمان ہو اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کافر ہو، تو کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں تو قابل قبول ہے لیکن مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس وقت ہے جب اس میں مسلمان کے خلاف گواہی دو۔ غیر مسلموں کی اپنے خلاف گواہی کی کیا تفصیل ہے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہودی جو ہے وہ عیسائی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، یعنی یہودی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، یعنی عیسائی مجوسی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، یعنی تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، جس میں سب سے پہلا قول یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی راجح رائے یہی ہے کہ کافر کی گواہی کافر کے خلاف قابل قبول بالکل نہیں ہے، اگرچہ ان کا تعلق ایک دین سے ہو۔ چنانچہ یہودی کے خلاف گواہی یہودی کے خلاف بھی قابل قبول نہیں ہے، تو عیسائی کے خلاف تو بطریق اولا قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کافر کی گواہی کی بنیاد پر کوئی حق ثابت ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کے خلاف تو وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا، اپنے ہم مسلک کے خلاف بھی وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ یہودی کے خلاف بھی گواہی نہیں دے سکتا، اور یہودی عیسائی کے خلاف بھی گواہی نہیں دے سکتا، اگرچہ ان کا دین ایک ہو تب بھی وہ گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے کسی کافر کی گواہی سے کوئی حق ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ حنفی فقہا کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دو مذہب ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے کفر۔ اسلام یہی ہے جو مسلمانوں کا دین ہے، اس کے علاوہ کفر کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، اور یا کسی بھی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو تو وہ کافر ہے۔ اس لیے الکفر ملت واحدہ، کفر ساری کی ساری ایک ملت ہے، اس لیے اگرچہ ان کا تعلق مختلف ادیان اور مذاہب سے ہو تب بھی ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قابل قبول ہوگی، مسلمان کے خلاف قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہودی کی گواہی یہودی کے خلاف بھی قابل قبول ہے، یہودی کی گواہی عیسائی کے خلاف، عیسائی کی گواہی مجوسی کے خلاف، اور مجوسی کے خلاف گواہی کسی بت پرست کے خلاف، یہ ساری گواہی آپس میں قابل قبول ہیں، اور اگرچہ ان کا تعلق مختلف ادیان سے ہو ان کی گواہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قابل قبول ہے۔ یہ حنفی فقہا کی رائے ہے۔ تیسری رائے وہ حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دین کی ان کا تعلق اگر ایک ہی مذہب سے ہو پھر تو ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قابل قبول ہے، لیکن اگر ان کا مذہب بھی آپس میں جدا ہو تو ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے یہودی کی گواہی یہودی کے خلاف تو قابل قبول ہے، لیکن یہودی کی گواہی عیسائی کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی کی گواہی عیسائی کے خلاف تو قابل قبول ہے، لیکن عیسائی کی گواہی مجوسی کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ مختلف ادیان کو، مختلف مذاہب کو مختلف تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مذہب کی گواہی دوسرے مذہب کے خلاف قابل قبول نہیں ہے، البتہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کی گواہی خلاف گواہی قابل قبول ہے۔ اس میں راجح رائے کون سی ہے؟ راجح رائے جو ہے وہ حنفی فقہا کی ہے، اس لیے کہ حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر ساری کی ساری ایک ملت ہے، اس کی جو آپس میں جو مذاہب کا اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین دو ہی ہیں، ایک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے، اور دوسرا اس کے خلاف کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ سارے کافر ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، تو اس لیے ایک کافر ایک دین والے اور مذہب والے کافر کی گواہی دوسرے مذہب والے کے خلاف قابل قبول ہوگی، لیکن اور اس میں دوسری بات یہ کہ ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ عام طور پہ کافر جو ہے وہ آپس میں جب وہ کوئی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں یا ان کے درمیان جو جرائم ہوتے ہیں تو عام طور پہ مسلمان نہیں ہوتا وہاں پہ، تو اگر یہ کہا جائے کہ جی مسلمان نہ ہو تو کوئی حق ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس سے ان کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اور مسلمان جب وہاں پہ ہو نہیں سکتا تو کافر کی گواہی پر حق ثابت ہو جانا چاہیے، تو جب کافر کی گواہی پر حق ثابت ہو جانا چاہیے تو وہاں پہ اگر یہودی کے خلاف معاملہ ہو تو یہودی بھی گواہ بن سکتا ہے، اور چونکہ کافر سارے کے سارے ایک ہی
کفر میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، تو اس لیے عیسائی کی گواہی یہودی کے خلاف بھی قابل قبول ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کافر کی گواہی کافر کے خلاف قبول کی ہے، جس طرح کہ ایک یہودی کا معاملہ آیا جس میں رجم کا معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف گواہی سنی، اور یہودیوں کی گواہی کی بنیاد پر جو زانی یہودی تھا اس کے رجم کا فیصلہ سنایا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، اور تورات میں بھی رجم کی آیت موجود تھی جس کو یہودیوں نے چھپایا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ تورات میں یہ آیت موجود ہے عبداللہ بن سلام کی نشاندہی پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودی کے خلاف رجم کا فیصلہ سنایا۔ وہاں پر جو گواہ تھے وہ یہودی ہی تھے، کوئی کسی مسلمان کو بطور گواہ نہیں بلایا طلب کیا گیا تھا، تو اس لیے عام طور پہ چونکہ کوئی مسلمان وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، تو اس لیے کافر کی گواہی پر بھی وہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔